بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ فائل اسی کیبنٹ میں ہے؟ سرد ہوا کا ایک جھونکا کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تو زین کے ہاتھ میں موجود کیمرے کا لینس ہلکا سا دھندلا گیا۔ اس نے گھبرا کر برابر میں کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو نہایت مہارت سے ایک سرکاری فائل کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ زین سوال پوچھنے کا وقت گزر چکا، اب صرف ثبوت سمیٹنے کا وقت ہے۔ ہانیہ میر نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اس وقت کسی شکاری عقاب کی طرح کاغذات پر جمی تھیں۔ ہانیہ میر، وہ نام جسے شہر کے بدعنوان افسران تھر تھر کانپتے تھے۔ ستواں ناک، ماتھے پر پڑتی چند باغی لٹیں اور چہرے پر بلا کا اعتماد اسے بھیڑ میں بھی ممتاز کرتا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ایک ایسی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کے لیے سچائی کسی مذہب کی طرح مقدس تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ متوازن تھا مگر اس کی ہمت اشرافیہ کے ایوانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن ہانیہ، اگر ہم پکڑے گئے تو کل کی سرخی تم خود بنو گے زین۔ ابھی خاموشی سے کیمرہ فوکس کرو۔ اس نے ایک خاص فائل نکالی اور اسے کیمرے کے سامنے کر دیا۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں ایک اندھیرے کمرے میں نیلی روشنی کے سامنے بیٹھا ایک نوجوان تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ سمیر میر، ہانیہ کا چھوٹا بھائی اور ڈیجیٹل دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ وہ سکرینوں کے پیچھے رہ کر وہ جنگیں لڑتا تھا جن کا علم عام دنیا کو نہیں ہوتا تھا۔ دبلا پتلا وجود مگر آئی کیو لیول کسی جینیس سے کم نہیں۔ وہ سکندر جیسے بااثر انسان کے پرائیویٹ سرور میں گھس چکا تھا۔ مل گیا۔ سمیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ مانیٹر پر ڈیجیٹل لیجر کی فائل چمک رہی تھی جس میں سکندر کی زندگی بھر کی منی لانڈرنگ کا کچا چھٹا موجود تھا۔ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور سے سنائی دے رہے تھے۔ سمیر جانتا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ اس نے تیزی سے ڈیٹا ایک انکرپٹڈ کلاؤڈ پر منتقل کیا، لیکن ایک آخری چال چل دی تاکہ یہ ڈیٹا کوئی اور نہ کھول سکے۔ اس نے ڈیکرپشن کی کو سکندر کے اپنے سیکیورٹی ٹوکن سے لنک کر دیا۔ ڈیٹا اب ہمارے کلاؤڈ پر ہے سکندر صاحب، لیکن اسے کھولنے والی چابی تمہاری اپنی کلائی پر قید رہے گی۔ اب نہ تم اسے مٹا سکو گے اور نہ ہم تمہارے بغیر اسے کھول سکیں گے۔ سمیر نے لیپ ٹاپ بند کیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کسی گرجدار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گرا۔ سمیر کی گرفتاری کی اس گرج کی گونج ابھی تھمی نہیں تھی کہ شہر کے دوسرے حصے میں سکندر کی میز پر پڑنے والا ہاتھ ایک اور دھماکے کا سبب بنا۔ وہ غصے سے بپھرا ہوا تھا جبکہ سامنے کھڑا شخص اسے کسی شطرنج کے مہرے کی طرح پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کمال، جسے دنیا فکسر کے نام سے جانتی تھی، لمبا قد، مہنگا سوٹ اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ سامنے والا اپنا روح تک پڑوا لے۔ وہ شہر کے ہر بڑے مسئلے کو حل کرنا جانتا تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہاشم کمال خود ایک سلگتا ہوا لاوا ہے۔ اس کے ماضی میں ایک ایسا زخم تھا جو اسے سکندر کی تباہی تک چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ وہ سب کچھ لے گئے ہاشم، میرا پورا ریکارڈ، میری جائیدادوں کی تفصیلات، سب کچھ۔ سکندر نے غصے سے دانت پیسے۔ پرسکون ہو جائیے سکندر صاحب۔ ہاشم کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ ڈیٹا چوری تو ہوا ہے مگر وہ اسے کھول نہیں سکتے۔ ہیکر نے اسے آپ کے سیکیورٹی ٹوکن سے جوڑ دیا ہے۔ جب تک وہ فزیکل ڈیوائس ان کے پاس نہیں ہوگی وہ فائلیں محض ردی کا ڈھیر ہے۔ تو پھر اس ہیکر کا کیا کریں؟ سمیر کو جیل میں رہنے دیں، اسے توڑنا مشکل نہیں ہے، لیکن اصل نشانہ اس کی بہن ہانیہ ہونی چاہیے۔ وہ جذباتی ہوگی تو سمیر خود بخود راستہ دے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ سمیر کو اس طرح پھنسایا جائے کہ ہانیہ خود چل کر ہمارے پاس آئے۔ ہاشم نے اپنی بساط پر پہلا مہرہ چل دیا تھا۔ اس کا مقصد سمیر تک پہنچنا نہیں تھا بلکہ سکندر کو اس کے اپنے ہی جال میں الجھانا تھا۔ کچھ دن بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے سمیر کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر شکست نہیں۔ ہانیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی مگر لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی۔ سمیر، تم نے یہ کیوں کیا؟ تم جانتے ہو سکندر کتنا خطرناک آدمی ہے، ہانیہ نے سرگوشی میں کہا۔ سمیر نے ادھر ادھر دیکھا اور میز پر رکھے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر تیزی سے کچھ لکھا۔ آپا، یہ محض ایک ڈیٹا نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کا انصاف ہے جنہیں سکندر نے پاؤں تلے روندا ہے۔ اس نے کاغذ ہانیہ کی طرف سرکایا۔ اس پر ایک پہیلی لکھی تھی، تالا میرے پاس ہے، چابی ظالم کی جیب میں۔ ہانیہ نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ اس کے صحافیانہ دماغ نے فوراً گرہ کھول لی۔ سمیر،
یہ بتا رہا تھا کہ ڈیٹا تو کلاؤڈ پر محفوظ ہے، لیکن اسے کھولنے والی کی یا ٹوکن سکندر کے پاس کسی جسمانی صورت میں موجود ہے۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ اب اسے صحافت سے نکل کر ایک ایسی چوری کرنی ہوگی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ رات کے پچھلے پہر ہاشم کمال اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ایک پرانی خستہ حال ڈائری کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا اخباری تراشا تھا جس میں اس کے والد کی بربادی اور اس کے بعد ہونے والے المیہ کی خبر درج تھی۔ ہاشم کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب سکندر کا بچھایا ہوا جال تھا۔ اس نے میز پر پھیلی ہوئی ہانیہ میر کے انویسٹیگیٹو رپورٹس پر نظر ڈالی۔ ہانیہ میر، تمہاری جرأت اور میرا انتقام، وہ بڑبڑایا۔ سکندر تمہیں کمزوری سمجھ رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ تم وہ ہتھیار ہو جو اسے جڑ سے کاٹ دے گا۔ ہاشم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خود سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ سکندر اسے پہچان لیتا، اس لیے اسے ہانیہ جیسے ایک فرنٹ کی ضرورت تھی۔ دوسری جانب ہانیہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی تھی۔ اس لمبی رات کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بلیک میلنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے ہاشم کے قریبی کلائنٹ خاقان کے کالے دھن کی تفصیلات حاصل کی تھیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ہانیہ؟ تم جانتے بھی ہو خاقان کس کا آدمی ہے؟ زین نے کیمرہ بیگ سنبھالتی سرگوشی کی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کا آدمی ہے زین، مجھے بس اس شخص تک پہنچنا ہے جو سکندر کی بنیادیں ہلا سکے۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو زور سے میز پر پٹخا جہاں خاقان بیٹھا کانپ رہا تھا۔ مسٹر خاقان، یہ فائل اگر پبلک ہو گئی تو سکندر آپ کو بچانے نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو پہلا مہرہ بنا کر قربان کر دے گا۔ ہانیہ کے لہجے کی کاٹ خاقان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مجھے بس ایک راستہ چاہیے، ہاشم کمال کے دفتر تک کا راستہ۔ خاقان نے لرزتے ہاتھوں سے ایک مخصوص کارڈ ہانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، لیکن یاد رکھنا ہاشم کمال کے پاس جانا اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کرنے کے برابر ہے۔ وہ کارڈ اسے ایک ایسے دفتر لے آیا جو عام دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے اندر قدم رکھا، اسے ایک ٹھنڈی مشینی بو کا احساس ہوا۔ سامنے دیوار پر لگی بڑی سکرینوں پر ہزاروں کوڈز گردش کر رہے تھے۔ خاقان کا بھیجا ہوا کوئی بھی شخص یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تم کون ہو؟ سکرینوں کے پیچھے سے ایک دبلا پتلا بکھرے بالوں والا نوجوان نمودار ہوا۔ فراز، وہ ہاشم کا سب سے بڑا اثاثہ اور ایک باصلاحیت ہیکر تھا۔ اس کی دنیا صرف کوڈز اور لوگرتھمز کے گرد گھومتی تھی۔ میں ہانیہ میر ہوں اور مجھے ہاشم کمال سے ملنا ہے، ہانیہ نے اعتماد سے کہا۔ فراز کی طنزیہ کہکا لگایا۔ ہاشم صاحب سے ملنے کے لیے صرف ہمت نہیں، دماغ چاہیے ہوتا ہے۔ تم جیسے صحافی صرف کی بورڈ چلانا جانتے ہو، سکندر کا ڈیجیٹل فورٹریس ہیک کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہیکنگ سے ڈیٹا نہیں ملے گا مس ہانیہ۔ ہانیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فراز کے مانیٹر پر نظر ڈالی۔ تم ڈیجیٹل ہیکنگ کی بات کر رہے ہو فراز، جبکہ دنیا سوشل انجینئرنگ پر چلتی ہے۔ انسان کی نفسیات کو ہیک کرنا کسی بھی فائر وال کو توڑنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر تم نے سکندر کے غرور کو ہیک کر لیا تو ڈیٹا خود چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ فراز کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئیں۔ اس نے پہلی بار ہانیہ کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھا۔ نفسیات کی یہ بحث بہت دلچسپ ہے مس ہانیہ، لیکن کیا آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اس بحث کو حقیقت میں بدل سکیں؟ اسی وقت کمرے کے اندھیرے گوشے سے ایک روبدار بھاری آواز آئی اور ہاشم کمال سائے سے نکل کر روشنی میں آیا۔ اسے دیکھ کر زین کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ لمبا قد، مہنگا سگریٹ اور آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک جیسے جمی ہوئی جھیل۔ آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے مس ہانیہ، ثابت کریں کہ آپ ایک مہرہ بننے کے قابل ہیں، ہاشم نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کی ایک لہر دوڑی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے صحیح مہرے کا انتخاب کیا ہے۔ میں مہرہ بننے نہیں، آپ کا ہاتھ بننے آئی ہوں۔ ہانیہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمیر نے جو ڈیٹا چرایا ہے اسے صرف آپ کا کلائنٹ سکندر ہی کھول سکتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ سکندر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشم کے چہرے پر ایک ثانیہ کے لیے حیرت کی لہر دوڑی، مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ تم اس ہانیہ سمیر کو بچانے کا واحد راستہ وہ ٹوکن کلون کرنا ہے جو سکندر کے پاس ہے۔ کیا آپ اپنے بھائی کے لیے اس خطرناک کھیل کا حصہ بنیں گی؟ میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، بس مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹوکن کہاں ہے۔ تو پھر ایک مجبوری کا معاہدہ کرتے ہیں، آپ مجھے راستہ دیں، میں آپ کو وہ ٹوکن لا کر دوں گی۔ ہانیہ کے لہجے میں کوئی لرزش نہ تھی۔ ہاشم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک ایسا معاہدہ جس میں ہم دونوں کی مجبوریاں شامل ہیں۔ اس مجبوری کا معاہدہ کہیے یا انصاف کا راستہ؟
اگلے چند روز میں جیل کے ایک مخصوص ملاقاتی کمرہ اس مشن کا مرکز بن گیا۔ ہاشم اور ہانیہ اب سمیر کے سامنے بیٹھے تھے۔ سکندر کے خفیہ کیمرے اس ملاقات کو ریکارڈ کر رہے تھے، اس لیے گفتگو انتہائی سنبھل کر کرنی تھی۔ سمیر، وہ تالا جس کی تم نے بات کی تھی وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہانیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سمیر نے ایک لمحے کے لیے چھت پر لگے کیمروں کو دیکھا اور ہاشم کو شک بھری نظروں سے گھورا، مگر ہانیہ کے بھروسے پر اس نے پانی کے گلاس گھماتے ہوئے جواب دیا، وہ چابی ظالم کی جیب میں نہیں، اس کی کلائی پر ہے۔ وہ وقت کا قیدی ہے اور اس کا سارا اختیار اس کی اسمارٹ واچ میں چھپا ہے۔ وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں کرتا، اسکن ٹچ سینسر سے لیس ہے۔ اگر گھڑی کلائی سے ہٹی تو ڈیٹا ہمیشہ کے لیے لاک ہو جائے گا۔ اسے صرف کلون کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کے بالکل قریب جا کر۔ ہاشم نے غور سے سمیر کی بات سنی۔ اسی وقت سکندر اپنے دفتر میں بیٹھا مانیٹر پر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے ہاشم کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ہاشم کچھ چھپا رہا ہے، سکندر نے اپنے گارڈ سے کہا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اس پر کڑی نظر رکھو۔ ادھر ملاقاتی کمرے میں ہانیہ نے سلاخوں کے پار اپنے بھائی کے کھردرے ہاتھوں کو چھوا۔ ان ہاتھوں نے ہمیشہ کی بورڈ کے نرم بٹنوں سے کھیلا تھا، مگر آج ان پر ہتھکڑیوں کے سرد اور بے رحم نشان تھے۔ سمیر، بس کچھ دن اور، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں سڑنے نہیں دوں گی۔ اس کی آواز میں ایک بہن کی تڑپ اور ایک صحافی کا عزم گڈمڈ ہو رہا تھا۔ ہاشم کمال خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی اندھیری دنیا میں بہت سے رشتے ٹوٹتے اور بکتے دیکھے تھے، لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان موجود اندیکھی ڈور اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سمیر کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ تمہاری بہن نے تمہارے لیے موت کے منہ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم دونوں کو اس آگ سے بحفاظت نکال کر لاؤں۔ سمیر نے ہاشم کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے وہاں ایک فکسر کی چال بازی نہیں بلکہ ایک بڑے بھائی جیسی پناہ نظر آئی۔ جیل سے واپسی پر ہاشم کا خفیہ سیف ہاؤس ایک جنگی مرکز بن چکا تھا۔ فراز نے میز پر ایک چھوٹا سالہ رکھا جو کسی عام کیمرے کے لینس جیسے لگ رہا تھا۔ یہ NFC ریڈر ہے مس ثانیہ، فراز نے وضاحت کی۔ ہمیں سکندر کی اسمارٹ واچ کے محض 2 انچ کے فاصلے تک یہ آلہ لے جانا ہوگا۔ یہ چند سیکنڈز میں اس کے ٹوکن کی کلوننگ کر لے گا۔ زین جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنا مخصوص کیمرہ اٹھا کر بولا، 2 انچ؟ وہ کیا ہمیں اپنے سر پر بٹھائے گا جو ہم اتنے قریب جائیں گے؟ میں تو ایک معمولی کیمرہ مین ہوں۔ زین کا یہ مخصوص مزاحیہ انداز تناؤ بھرے ماحول کو ہلکا کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ تمہیں نہیں بٹھائے گا زین، لیکن وہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر کو تو اپنے قریب آنے دے گا نا۔ ہاشم نے ایک نقشہ میز پر پھیلایا۔ سکندر نے کل ایک بڑی پارٹی رکھی ہے جہاں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ ہانیہ وہاں انٹرنیشنل ایونٹ فوٹوگرافر بن کر جائے گی اور تم اس کے معاون بنو گے۔ فراز، کیا یہ واقعی کام کرے گا؟ زین نے آخری بار پوچھا۔ 30 سیکنڈ زین، صرف 30 سیکنڈ۔ اس کی گھڑی کے قریب رہنا ہے۔ اگر 31واں سیکنڈ ہوا تو اس کا سیکیورٹی سسٹم ہمیں ڈیٹیکٹ کر لے گا اور پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فراز کا لہجہ قطعی تھا۔ ہاشم کمال کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا ہانیہ، سکندر شک میں پڑنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو سمیر کبھی باہر نہیں آ سکے گا اور تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ کل کی رات سکندر کا غرور ٹوٹے گا یا پھر ہم سب کی زندگیوں کا چراغ گل ہو جائے گا۔ ہانیہ نے کیمرے کے لینس کو صاف کیا اور ایک عزم کے ساتھ زین کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں ہاشم کمال، بس یہ یاد رکھنا کہ اس کھیل میں جیت صرف سچ کی ہونی چاہیے۔ کھیل اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واقعی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم، اگر ہم آج ناکام ہوئے تو سمیر کبھی اس قید سے باہر نہیں آ پائے گا۔ ہانیہ میر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آواز میں موجود لرزش کو اس کے پختہ ارادے نے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ اس وقت ایک مہنگے ہوٹل کے باہر کھڑی تھی جہاں شہر کی سب سے بڑی پارٹی جاری تھی۔ ناکامی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے ہانیہ، بس یاد رکھنا جب تم سکندر کے قریب ہوگی تمہاری پلکوں کا جھپکنا بھی اسے شک میں ڈال سکتا ہے۔ ہاشم کمال کی آواز اس کے کان میں لگے چھوٹے سے ایئر پیس میں گونجی۔ ہاشم اس وقت ہوٹل سے کچھ دور ایک گاڑی میں موجود تھا جہاں سے وہ ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہاشم کمال جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پراسرار سکون رہتا تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک تباہ شدہ ماضی کا بوجھ تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی انتقام کی بھٹی میں جھونک دی تھی، مگر ہانیہ کی ہمت نے اس کے اندر کہیں دبے ہوئے انسان کو دوبارہ بیدار کر دیا تھا۔
ہوٹل کے اندر فضا سحر انگیز تھی، مگر سکندر کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کسی زہریلے سانپ جیسی تھی۔ اسے ہاشم کی اصل شناخت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ ہاشم اسی دشمن کا بیٹا ہے جسے اس نے برسوں پہلے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ سکندر نے اسے مارنے کی بجائے ایک ایسا جال بننے کا فیصلہ کیا جہاں ہاشم خود چل کر اپنی بربادی کے پروانے پر دستخط کرے۔ خوش آمدید مسٹر ہاشم، آج کی رات تم کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ سکندر نے اپنے سامنے موجود سکرین پر ہانیہ کو پارٹی میں داخل ہوتے دیکھ کر سرگوشی کی۔ اس نے جان بوجھ کر سیکیورٹی کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ مچھلی کو چارے تکانے دے۔ ہانیہ پارٹی کے ہجوم میں ایک ایونٹ فوٹوگرافر کے روپ میں گھل مل گئی۔ اس کا لباس سادہ مگر باوقار تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل سکندر کے کلائی پر جمی اس اسمارٹ واچ کو ڈھونڈ رہی تھی جس میں سمیر کا بتایا وہ سیکیورٹی ٹوکن موجود تھا۔ زین، کیا سگنل مستحکم ہے؟ ہانیہ نے کیمرے کو آنکھ سے لگاتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا۔ زین، جو ہال کے دوسرے کونے میں موجود تھا، ایک ویٹر کے روپ میں خاموشی سے سر ہلایا۔ فراز وین میں بیٹھا ڈیٹے کا انتظار کر رہا ہانیہ، بس تم اس کے 2 انچ کے فاصلے پر پہنچ جاؤ۔ ہانیہ دھیرے دھیرے سکندر کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ہال میں ہلکی کلاسیکل موسیقی گونج رہی تھی۔ کرسٹل کے گلاسوں کے ٹکرانے کی آوازیں اور شہر کے اشرافیہ کے کھوکھلے کہکے ماحول کو ایک عجیب سے منافقت پہنا رہے تھے۔ ہانیہ کے قدموں تلے بچھا سرخ قالین اسے کانٹوں کی سیج لگ رہا تھا۔ سکندر اس وقت چند غیر ملکی سرمایہ کاروں کے جھرمٹ میں کھڑا سگار کا دھواں اڑا رہا تھا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائی اور کیمرہ آنکھ سے لگا لیا۔ تھوڑا سا بائیں طرف سر کے مسٹر سکندر، پرفیکٹ۔ اس نے تصویر لینے کا ڈرامہ کرتے ہوئے خود کو سکندر کی کلائی کے بالکل قریب کر لیا۔ زین دور کھڑا سانس رو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط حرکت اور یہ پرتعیش حال ان کا مقتل بن سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ سکندر کے قریب پہنچی، اس نے تصویر لینے کے بہانے اپنے کیمرے کا مخصوص لینس اس کی گھڑی کے قریب کیا۔ کاپی ہو رہا ہے، 20%، 50%۔ فراز کی آواز اس کے کانوں میں شہد کی طرح گھلی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سکندر نے مڑ کر ہانیہ کی کلائی پکڑ لی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تصویریں تو تم بہت اچھی لیتی ہو ہانیہ، مگر کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا اپنا عکس کتنا خطرناک ہے؟ سکندر کی آواز میں ایک فاقانہ اطمینان تھا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ سکندر اسے گھسیٹتے ہوئے خالی کمرے کی طرف لے گیا۔ باہر موجود زین نے مداخلت کرنی چاہی، مگر سکندر کے گارڈز نے اسے وہیں روک دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ ہاشم کا ماضی مجھ سے چھپا رہے گا؟ سکندر نے ہانیہ کو دیوار سے لگاتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم اور وہ فکسر مل کر مجھے لوٹنا چاہتے تھے؟ ہانیہ نے اپنی خوفزدہ آنکھوں میں اچانک ایک چمک پیدا کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ آخری چال چلنے کا ہے۔ تمہارا ڈیٹا پہلے ہی لائیو براڈ کاسٹ کے لیے تیار ہے سکندر، ہانیہ نے بلند آواز میں اسے چیلنج کیا۔ جیسے ہی تمہارے گارڈز نے مجھے پکڑا، میری ٹیم نے سرور ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اگر میں یہاں سے باہر نہ نکلی تو تمہاری ساری کرپشن پوری دنیا کے سامنے ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بلف تھا۔ سکندر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اسی ہچکچاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ہاشم کمال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سرد مہری اس وقت کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو سکندر، تمہارا حساب مجھ سے ہے۔ ہاشم کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ سکندر کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ ہاشم نے بڑی مہارت سے ہانیہ کو وہاں سے نکالا۔ وہ دونوں تیزی سے ہوٹل کی عقبی گلی سے نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچے۔ ہانیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر ہاشم کے سیف ہاؤس کی چھت پر فضا خاموش تھی۔ ہاشم نے ہانیہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ تم نے بہت بڑی ہمت کی ہانیہ، وہ بلف نہ ہوتا تو شاید ہم آج زندہ نہ ہوتے۔ ہاشم نے پہلی بار اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں احترام اور کچھ بھی تھا۔ مجھے سمیر کو بچانا ہے ہاشم، میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے ماضی کے وہ زخم دکھائے جو اس نے برسوں سے چھپا رکھے تھے۔ میرا باپ ایک ایماندار آدمی تھا ہانیہ، مگر سکندر نے اسے چور بنا کر مرنے پر مجبور کر دیا۔ میں صرف بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر تمہارے ساتھ کام کر کے مجھے احساس ہوا کہ سچ کی طاقت انتقام سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ ہانیہ نے خاموشی سے ہاشم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔
وہ ہاشم جسے وہ ایک سنگ دل فکسر سمجھتی تھی اس وقت اسے ایک ٹوٹا ہوا انسان لگا جسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے درمیان موجود وہ پیشہ ورانہ دیوار اب دھیرے دھیرے گر رہی تھی اور ایک انکہے جذبے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، شہر بھر کے ٹی وی چینلز پر ایک ایسی خبر چل رہی تھی جس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سکندر نے اپنا جوابی وار کر دیا تھا۔ ہاشم کمال پر غداری کا الزام لگ چکا تھا اور ہانیہ کے میڈیا ہاؤس پر تالے پڑ چکے تھے۔ اب ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ طاقت، وہ قانون کی نظر میں مجرم بن چکے تھے۔ ٹی وی بند کر دو زین، یہ سچ نہیں ہے، یہ صرف ایک بزدل کا جوابی وار ہے۔ ہانیہ میر کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں آگ۔ سامنے لگی سکرین پر ہاشم کمال کی تصویر کے ساتھ ملک دشمن اور غدار جیسے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ ہانیہ اپنے فون پر میڈیا ہاؤس سے برطرفی کا ای میل چمک رہی تھی۔ سچ ہو یا نہ ہو ہانیہ، لیکن اس وقت پورا شہر ہاشم کو ڈھونڈ رہا ہے، زین نے ریموٹ کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس اب نہ نوکری ہے، نہ پہچان اور نہ ہی کوئی محفوظ ٹھکانہ۔ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش کی بوندیں شیشے پر لکیریں بنا رہی تھیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور عزم سے بولی، پہچان لباس اور عہدوں سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے زین۔ سکندر نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا ہے نا، تو ٹھیک ہے، اب جنگ سڑک سے ہی شروع ہوگی۔ شہر کے مزواد میں واقع ایک بسیدہ اور پرانے ویئر ہاؤس کی چھت سے ٹپکتا پانی فرش پر ایک مخصوص آہنگ پیدا کر رہا تھا۔ ہاشم کمال ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ مخصوص اعتماد آج غائب تھا۔ وہاں صرف ایک ہارے ہوئے انسان کی شکست خوردہ سوچیں تھی۔ میرے باپ نے بھی یہی سوچا تھا ہانیہ کہ وہ اکیلا لڑ لے گا، مگر نظام اسے کھا گیا۔ ہاشم نے ویئر ہاؤس کے دروازے سے داخل ہوتی ہانیہ کو دیکھ کر تلخی سے کہا، آج میں بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں 10 سال پہلے میرا باپ تھا۔ ایک اشتہاری مجرم ہانیہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں مایوسی کے ڈیرے تھے۔ آپ کے والد اکیلے تھے ہاشم، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سچائی کو کسی عالیشان دفتر یا بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکندر نے ہمیں مین سٹریم میڈیا سے نکالا ہے، مگر وہ عوامی میڈیا کو کیسے روکے گا؟ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہانیہ کی آواز میں ایسا یقین تھا جو مردہ روحوں میں جان ڈال دے۔ ہم ایک گوریلا میڈیا وار شروع کریں گے ہاشم، ہانیہ نے نقشہ میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے آ کر اسے بے نقاب کرنا ہے۔ وہی ڈیٹا جو ہم نے چرایا تھا، اب اسے ہتھیار بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاشم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ہانیہ میر نے ایک بار پھر ایک ٹوٹے ہوئے فکسر کو انسان بنا دیا تھا۔ جیل کی کال کوٹری میں گھٹن بڑھ رہی تھی مگر سمیر میر کے دماغ میں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ دروازے کی زنجیر ہلنے کی آواز آئی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے بشیر کھڑا تھا۔ بشیر، جیل کا ایک ادھیڑ عمر گارڈ جس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی مگر دل میں اب بھی انسانیت کی رمق باقی تھی۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سمیر کی معصومیت پر یقین رکھتے تھے۔ صاحب، یہ آخری موقع ہے۔ بشیر نے اپنے یونیفارم کی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکال کر سمیر کی طرف بڑھایا۔ باہر ہانیہ بی بی انتظار کر رہی ہیں۔ سمیر نے تیزی سے فون تھاما۔ اس کی انگلیاں سکرین پر کسی جادوگر کی طرح چلنے لگیں۔ ہانیہ نے پارٹی میں جو ڈیٹا کلون کیا تھا اس کا آخری حصہ اپلوڈ کرنے کے لیے سمیر کو جیل کے اندر سے ایک ماسٹر کمانڈ دینی تھی۔ بس چند منٹ اور بشیر چاچا، سمیر نے سرگوشی کی۔ باہر گارڈز کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو بشیر کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ جلدی کرو بیٹا، اگر پکڑے گئے تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ سمیر نے آخری کلک کیا اور سکرین پر فائل ٹرانسفر مکمل کا میسج چمک اٹھا۔ اس نے فون بشیر کو واپس کیا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اب گیند ہانیہ اور ہاشم کے کورٹ میں تھی۔ ویئر ہاؤس کی خاموشی میں زین کا لیپ ٹاپ کی بیپ کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ہانیہ، سمیر نے گرین سگنل دے دیا ہے، ڈیٹا اپلوڈ ہو چکا ہے، اب بس اسے پبلک کرنے کی دیر ہے، زین نے جوش سے کہا۔ ہاشم کمال اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چمک تھی مگر اس بار یہ بدلے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے تھی۔ اب وقت ہے سکندر کو بلانے کا۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے نا، تو ہم خود اسے اپنا پتہ دیں گے۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہاشم؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مسلح گارڈز کے ساتھ آئے گا، وہی تو ہم چاہتے ہیں زین۔ ہانیہ نے دیوار پر لگے خفیہ کیمروں اور مائکرو فون کی طرف اشارہ کیا۔
जिन्हें जैन ने बड़ी महारत से पूरे वेयर हाउस में नस्ब कर दिया था। सिकंदर यहाँ आएगा, अपनी फतह का जश्न मनाएगा और अपनी ज़ुबान से अपने जराइम का इतराफ़ करेगा, और वो सब कुछ लाइव जाएगा। हाशिम ने अपना फ़ोन निकाला और एक मखसूस नंबर पर अपनी लोकेशन लीक कर दी। जाल बिछ चुका है हानिया, अब देखते हैं कि शिकारी खुद शिकार बनता है या नहीं। जैन ने कैमरों का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया और लाइट्स मद्धम कर दी। फ़ज़ा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। हानिया ने हाशिम की तरफ देखा। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए एहतराम और एक अनकही वाबस्तगी थी। अगर आज कुछ गलत हो गया तो? हानिया ने धीरे से पूछा। हाशिम ने उसका हाथ थामकर इत्मीनान से कहा, आज कुछ गलत नहीं होगा हानिया, क्योंकि आज सच लाइव नशर होने जा रहा है। दूर से गाड़ियों के टायरों के रगड़ और सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सिकंदर आ रहा था। तुम्हारी गाड़ियों के टायरों की ये चिड़चिड़ाहट बता रही है। सिकंदर की शिकारी खुद जाल की तरफ खींचा चला आया है। हाशिम कमाल ने अंधेरे में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा। वेयरहाउस के बड़े आहनी दरवाजे एक जोरदार धमाके से खुले और ताकतवर हेडलाइट्स की रोशनी ने अंदर के गिरदालुद माहौल को जगमगा दिया। सिकंदर अपने मुसल्लह मुहाफ़िज़ों के हसार में एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप वीरान हाल में गूंज रही थी। जाल, हाशिम कमाल, तुम अभी तक उससे खुशफहमी में जी रहे हो। सिकंदर ने अपने कीमती कोट के बटन खोलते हुए तंज़िया नज़रों से चारों तरफ देखा। मैं यहाँ शिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनकर आया हूँ जो तुम्हारी और इस लड़की की बसात लपेट देगी। हाशिम एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में बरसों से दबी हुई वो बर्फ अब पिघल कर शोलों में बदल रही थी। हकीकतें अक्सर तल्ख होती हैं सिकंदर साहब, और आज की रात आपके लिए बहुत तल्ख साबित होने वाली है। सिकंदर ने कहका लगाया, ऐसा कहका जिसमें तकब्बुर और ताकत का जाम कूट कूट कर भरा था। तुम्हारे पास अब क्या बचा है हाशिम? न वो सहाफ़ी लड़की तुम्हारे साथ है, न तुम्हारा वो हैकर दोस्त। तुम यहाँ तन्हा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा बाप अपनी आखिरी रात में था। हाल के बलाई हिस्से में छुपी हुई हानिया मीर ने अपनी सांसों को काबू में रखा हुआ था। उसके सामने लगी स्क्रीन पर जैन के नस्ब करदा खुफिया कैमरों का फीड लाइव चल रहा था। उसने अपने कान में लगे आले पर हल्का सा दबाव डाला। जैन, ऑडियो चेक करो, हमें उसके इतराफ़ का एक एक लफ्ज़ साफ चाहिए। हानिया की सरगोशी में ख़ास किस्म का तनाव था। सब कुछ परफेक्ट है हानिया। माइक्रोफोन सिकंदर की हर सांस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैन की आवाज़ दूसरी तरफ से आई। वो उस वक्त वेयर हाउस के एक भारी भरकम कैमरा क्रेन के पास छुपा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इरादे बुलंद थे। नीचे हाल में हाशिम ने अपनी चाल चली। मेरे बाप को तुमने मारा नहीं था सिकंदर, तुमने उसे जिंदा दरगोर किया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो झूठे सबूत, वो सब तुम्हारी कारस्तानी थी ना। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और हाशिम के करीब आकर खड़ा हो गया। हाँ, वो सब मेरा प्लान था। तुम्हारा बाप बहुत ईमानदार बनता था और मुझे ईमानदारी से नफरत है। मैंने उसे उस हद तक मजबूर कर दिया कि उसके पास अपनी साख बचाने का कोई रास्ता न रहा। और जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उसे बर्बाद करने वाले कागजात पर उसके अपने दस्तखत थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तुम्हारी बर्बादी के कागजात तैयार हैं। हाशिम की मुठ्ठियां भींच गईं, मगर उसने खुद पर काबू पाया। और आज जो तुमने समीर को जेल भेजा, हानिया के मीडिया हाउस को बंद करवाया, क्या ये सब भी तुम्हारी उसी ताकत के नशे का हिस्सा है? बेशक, सिकंदर ने फख्र से अपना सर बुलंद किया। समीर ने मेरे सर्वर में घुसने की जुर्रत की थी, उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। और वो लड़की, वो तो महज एक मोहरा थी। तुम दोनों ने मिलकर जो डिजिटल लेजर चुराया है, वो अब कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस वेयर हाउस के साथ ही तुम्हारी दास्तान भी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हाशिम। तुम्हारी चीखें भी इन दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देंगे। सिकंदर ने अपने मुहाफ़िज़ों को इशारा किया कि वो पोजीशन संभाल लें। हाशिम के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसने सिकंदर को एक लम्हे के लिए चौंका दिया। आपको गलत फहमी हुई है सिकंदर साहब, यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यहाँ पूरी दुनिया मौजूद है। उसी लम्हे हानिया मीर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आई। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसकी स्क्रीन चमक रही थी। सच को किसी दफ्तर या बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं होती सिकंदर, सच खुद अपना रास्ता बनाता है। हानिया ने टैबलेट पर एक बटन दबाया और वेयर हाउस की पिछली दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन रोशन हो गई।
सिकंदर का चेहरा एकदम से फक हो गया। उस स्क्रीन पर लाइव कमेंट्स की एक बौछार चल रही थी और व्यूज की तादाद लाखों में थी। ये क्या है? सिकंदर की आवाज में पहली बार लड़खड़ाहट आई। ये गोरीला मीडिया वार है सिकंदर, हानिया ने बुलंद आवाज में कहा। तुमने जो कुछ अभी कहा वो सब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी दुनिया देख चुकी है। तुम्हारा गरूर, तुम्हारा इतराफ जुर्म, सब कुछ अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। स्क्रीन पर चलते हुए आवाम के गुस्से भरे कमेंट्स किसी तेजाब की तरह सिकंदर के गरूर को जला रहे थे। वो शख्स जिसकी एक फ़ोन कॉल पर शहर के बड़े बड़े अफसरान की कुर्सियां हिल जाया करती थीं, आज चंद सेकंड्स की लाइव स्ट्रीमिंग ने उसे सड़क के एक मामूली गुंडे से भी बदतर बना दिया था। उसके माथे की रगें उभर आई थीं और सांस किसी हारे हुए पहलवान की तरह धूकनी की तरह चल रही थी। उसे अपने चारों तरफ खड़े बंदूक बरदार मुहाफिज भी अपराए और बेबस लग रहे थे। वो समझ गया था कि हाशिम और हानिया ने उसे जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि नफ्सियाती और समाजी तौर पर कत्ल कर दिया है। कैमरे के ऐने के पीछे खड़ा जैन भी हैरान था कि कैसे तकब्बुर का एक मजबूत पहाड़ रेत की दीवार की तरह लम्हों में बिखर रहा है। हानिया की आंखों में उस वक्त कोई रहम नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उस शख्स ने इक़्तिदार के नशे में कभी किसी बेगुनाह पर रहम नहीं खाया था। सिकंदर ने बौखलाकर अपने मुहाफिजों की तरफ देखा। बंद करो इसे, सब कुछ तबाह कर दो। सेफ हाउस में बैठा फराज, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रक्स कर रही थीं, उसने आखिरी क्लिक किया। मास्टर स्ट्रोक मिस्टर सिकंदर, उसने अपने मखसूस तंज़ लहजे में कहा। वैन में बैठे फराज ने सिकंदर के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले थे, बल्कि उसने वो तमाम डिजिटल सबूत, बेनामी जायदादों की तफसीलात और मनी लॉन्ड्रिंग के वो खुफिया लेजर्स जो हानिया ने पार्टी में क्लोन किए थे, FIA और बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों के पोर्टल्स पर ऑफिशियल रिपोर्ट के तौर पर दर्ज कर दिए थे। वेयर हाउस के अंदर सूरत हाल संगीन हो चुकी थी। सिकंदर ने अपना आप खो दिया था। वो अपने मुहाफिज की तरफ झपटा और उससे अपना दिफा करने के लिए आगे बढ़ने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब सिर्फ वहशत थी। तुम सबको ख़त्म कर दूंगा मैं, सिकंदर चिल्लाया। उसी लम्हे जैन ने अपनी पोजीशन छोड़ी। वो जानता था कि अब वक्त अमल का है। उसने भारी भरकम कैमरा क्रेन को एक खास साविये पर घुमाया। जैसे ही सिकंदर ने हाशिम की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जैन ने क्रेन का लॉक रिलीज कर दिया। भारी भरकम क्रेन एक चिंगाड़ के साथ सिकंदर के रास्ते में गिरी। सिकंदर ने बचने की कोशिश की, मगर उसका निशाना चूक गया और वो जमीन पर ढेर हो गया। इससे पहले कि वह दोबारा उठ पाता, बाहर से सायरन की आवाज़ें नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियों के हेडलाइट्स की रोशनी अंदर आने लगी। पुलिस से पहले मीडिया पहुंच गया है सिकंदर साहब। हाशिम ने सिकंदर के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम लाइव कैमरों के सामने हो। एक गोली भी तुम्हें इस जिल्लत से नहीं बचा पाएगी जो तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। हानिया हाशिम के बराबर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में जीत का वो सुकून था जिसका उसने बरसों ख्वाब देखा था। सिकंदर जब टूटा हुआ मोहरा लग रहा था, कैमरों की रोशनी में अपनी आंखें छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज कोई अंधेरा उससे पनाह देने के लिए मौजूद नहीं था। एंटरटेनमेंट न्यूज़ की सुर्खियां, लाइव स्ट्रीमिंग के बढ़ते हुए व्यूज़ और वेयर हाउस के बाहर मौजूद मीडिया की गाड़ियों की चक्काचूंध रोशनियों ने सिकंदर के आस्ताब को किसी बोसीदा इमारत की तरह ढा दिया था। वो जो कुछ देर पहले तक मौत का फरिश्ता बना हुआ था, अब एक हारे हुए जवारी की तरह अपनी शनाख्त छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रोशनियों से मत डरो सिकंदर साहब, ये वही आईना है जिसमें आज पूरी दुनिया आपका वो चेहरा देख रही है जो आपने बरसों से इक़्तिदार और पैसे के पीछे छुपा रखा था। हानिया मीर की आवाज़ में वो गूंज थी जो फतह के यकीन से पैदा होती है। वो हानिया मीर जिसने सहाफ़त को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीज़ा समझा था। उसकी भूरी आंखों में उस वक्त एक ऐसी चमक थी जो उसकी बरसों की सब्र और जद्दोजहद का हासिल थी। वो लड़की जिसने अपने भाई के लिए एक जालिम सल्तनत से टक्कर ली थी, आज एक फातिह की हैसियत से खड़ी थी। हाल के दरवाजे एक बार फिर खुले, मगर इस बार कोई मसल्लफ मुहाफिज नहीं बल्कि FIA की एक टीम अंदर दाखिल हुई। उनकी क़यादत करने वाला ऑफिसर नहायत संजीदा और पुरएतमाद था। ऑफिसर जाहिद एक ऐसा ईमानदार सरकारी कारिंदा जिसकी फाइलें अक्सर ऊपर के दबाव की वजह से बंद कर दी जाती थीं, मगर आज उसके पास वो डिजिटल सबूत थे जिन्हें जुटलाना किसी के बस में नहीं था। जाहिद का चेहरा उसे इत्मीनान की अक्कासी कर रहा था जो एक तवील अरसे के बाद इंसाफ की उम्मीद देखकर पैदा होता है। सिकंदर साहब, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी दस्तावेजात में खुर्द-बर्द और कत्ल की साजिश के नाकाबिल तरदीद सबूत मौसूल हो चुके हैं। ऑफिसर जाहिद ने सिकंदर के सामने खड़े होकर सर्द लहजे में कहा,
آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ سکندر نے ایک آخری بار اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالی۔ ہاشم کمال اسے کسی چٹان کی طرح ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زین کیمرہ سنبھالے اس کے گرے ہوئے وقار کی ایک ایک جنبش کو محفوظ کر رہا تھا۔ اور ہانیہ تو جیسے انصاف کی جیتی جاگتی تصویر بن چکی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک سازش ہے، سکندر نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز لائیو کیمروں کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ جب ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں پر لگیں تو وہی سمارٹ واچ جو کبھی اس کی طاقت کا نشان تھی اب اس کی بربادی کی گواہ بن گئی۔ اسے ایک مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا، جہاں میڈیا کے سوالات کے نشتر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ اگلے چند روز شہر کی تاریخ کے ہنگامہ خیز ترین دن تھے۔ سکندر کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی تھی۔ اس کے بے نامی جائیدادیں، غیر ملکی اکاؤنٹس اور کرپشن کی وہ تمام قصے جو کبھی قصہ پاری نہ لگتے تھے اب ہر زبان پر تھے۔ جیل کے بھاری لوہے کے دروازے جب ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلے تو سورج کی پہلی کرن نے سمیر میر کا استقبال کیا۔ سمیر جو ڈیجیٹل دنیا کا شہزادہ تھا آج ایک آزاد انسان بن کر باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود زردی اب ختم ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی ذہانت لوٹ آئی تھی۔ آپا، سمیر نے سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھا اور دوڑ کر اس سے گلے لگا لیا۔ یہ صرف دو بہن بھائیوں کا ملن نہیں تھا بلکہ سچ کی باطل پر جیت کا جشن تھا۔ میں نے کہا تھا نا سمیر کہ تالا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو سچ کی چابی اسے کھول ہی دیتی ہے۔ ہانیہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ سمیر نے ہانیہ کے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کھیل میں اپنی بساط بچھائی تھی۔ وہ ہاشم کمال کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ ہاشم صاحب، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس اندھیرے سے باہر نہ نکل پاتا۔ ہاشم کمال، جس کے چہرے کی سرد مہری اب کسی حد تک کم ہو چکی تھی، نے سمیر کا ہاتھ تھاما اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کی طرف دیکھا۔ شکریہ میرا نہیں، اپنی بہن کا کرو سمیر، جس نے ایک پیشہ ور فکسر کو یہ احساس دلایا کہ دنیا میں بدلے سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اور وہ ہے سچائی کے لیے لڑنا۔ ہاشم کا لہجہ دھیما تھا مگر اس میں چھپی سچائی ہانیہ کے دل کو چھو گئی۔ وہ ہاشم کمال جو کبھی جذباتی لگاؤ کو کمزوری سمجھتا تھا آج ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ شہر کے شور و غل سے دور ایک پرانے قبرستان میں خاموشی کا راج تھا۔ ہاشم کمال ایک ایسی قبر کے پاس کھڑا تھا جس کا کتبہ اب وقت کی دھول سے دھندلا چکا تھا۔ اس نے جھک کر قبر پر پھول رکھے اور مٹی کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا۔ بابا، آج آپ کا نام صاف ہو گیا ہے۔ ہاشم کی آواز بھرا گئی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سکون تھا۔ جس سکندر نے آپ کو برباد کیا تھا آج وہ خود اسی ذلت کی گہرائیوں میں ہے جہاں اس نے آپ کو دھکیلا تھا۔ میں نے آپ کا انتقام تو لے لیا مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ انصاف ملنے کی خوشی انتقام کی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہاشم نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے دل پر موجود برسوں کا بوجھ جیسے آج ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سردی جو اس کی پہچان بن چکی تھی اب ختم ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے والد کی روح اسے دعائیں دے رہی ہو۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے والد کی بے گناہی ثابت نہ ہونے پر ان کا ہنستا کھیلتا گھر ایک ماتم کا دے میں بدل گیا تھا۔ اس کی ماں کی خاموش سسکیاں اور بہن کی اداس آنکھیں اسے آج بھی سونے نہیں دیتی تھیں مگر آج اس سرد مٹی کے پاس کھڑے ہو کر اسے یوں لگا جیسے اس کے گھر والوں کے روحوں کو بلاخر قرار آ گیا ہو۔ آج اس نے صرف سکندر کو نہیں ہرایا تھا بلکہ اپنے اجڑے ہوئے گھر کا لوہا بھی ختم کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہاشم اپنے اپارٹمنٹ میں سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ فکسر نہیں تھا، وہ ہاشم کمال تھا، وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کی کھوئی ہوئی عزت بحال کر دی تھی۔ اس نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکے۔ اس کے لیے یہ شہر اب صرف یادوں کا ایک مجموعہ تھا جن میں سے کچھ تلخ تھیں اور کچھ ایسی جنہیں وہ بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ تو فکسر صاحب، آپ نے سب کے مسائل تو فکس کر دیے، اپنا اور میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ ہاشم نے مڑ کر دیکھا۔ ہانیہ میر سڑک کے دوسری طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شرارتی مگر پر اعتماد مسکراہٹ تھی جس نے ہاشم کے پتھر دل میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ ہاشم خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ ہانیہ، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں اب ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں جہاں نہ کوئی کوڈز ہو، نہ کوئی فائلیں اور نہ ہی کوئی دشمن اور دوست۔ ہانیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیا آپ اپنے دوستوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے؟ ہاشم، ہم نے مل کر ایک ایسی جنگ جیتی ہے جس کی مثال اس شہر میں نہیں ملتی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس مشن کو جاری رکھنا چاہیے؟ ہاشم نے ہانیہ کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔
जहां उसे अपने लिए एक नई मंजिल नजर आए। तुम्हें क्या लगता है एक फिक्सर और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिलकर क्या कर सकते हैं? वो बहुत कुछ कर सकते हैं हाशिम। हम अब छुपकर नहीं बल्कि कानून के साथ मिलकर काम करेंगे। एक ऐसा अदारा बनाएंगे जहां सच्चाई को दबाया नहीं बल्कि उभारा जाएगा, हानिया ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाशिम के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हानिया को बैठने का इशारा किया। फिक्सर साहब अब रिटायर हो चुके हैं हानिया, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं एक नया आगाज़ करने के लिए तैयार हूँ। हानिया मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई। हाशिम ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों एक नए मुस्तकबिल की तरफ रवाना हो गए। कोई 3 माह बाद शहर के एक पोश इलाके में एक नए दफ्तर की तख्ती चमक रही थी। द मीर एंड कमाल इन्वेस्टिगेटिव सेंटर। अंदर का माहौल किसी जदीद थिंक टैंक जैसा था। हानिया मीर अपनी मेज़ पर बैठी एक नई फाइल का मुतालिया कर रही थी, मगर उसी बार उसे किसी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पास अब कानून की ताकत थी। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बड़ा डिजिटल लैब बना हुआ था, जहां समीर मीर बैठा अपनी टीम की निगरानी कर रहा था। वह अब उस सेंटर का टेक हेड था और उसकी महारत अब जराइम को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। समीर की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो अब एक हैकर नहीं बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। आपा, नया डाटा आ गया है। समीर ने एक फाइल हानिया की तरफ भेजी। एक और सिकंदर बेनकाब होने वाला है। हानिया ने मुस्कुराकर फाइल देखी और फिर बराबर वाले कैबिन की तरफ इशारा किया। पहले हाशिम साहब से मशवरा कर लो। हाशिम कमाल जो अब उस सेंटर का चीफ स्ट्रेटजिस्ट था, अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसका हुलिया अब भी वही महंगा और नफीस था, मगर उसकी शख्सियत में एक ऐसी नरमी आ गई थी जो लोगों को उसके करीब लाती थी। वो अब अंधेरों में नहीं बल्कि रोशनी में रहकर काम करता था। इसी दौरान जैन कमरे में दाखिल हुआ। उसके गले में अब भी वही भारी कैमरा लटका हुआ था, मगर उसके लिबास पर प्रेस का बड़ा सा लोगो लगा हुआ था। वो अब एक निडर वार फोटोग्राफर बन चुका था, जिसकी खींची हुई तस्वीरें आलमी सतह पर अवार्ड्स जीत रही थी। जैन अब वो डरपोक लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई को कैद करना सीख लिया था। हाशिम भाई, हानिया बीबी, अगला मिशन कहाँ है? मेरा कैमरा तैयार है, जैन ने मखसूस जोश के साथ कहा। हाशिम ने हानिया की तरफ देखा और हानिया ने हाशिम की तरफ। उनके दरमियान एक ऐसा खामोश मुआहिदा तय पा चुका था जिसे अब किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ भी जुल्म होगा, जैन, हमारा मिशन वही होगा, हाशिम ने एतमाद से कहा। हानिया ने अपना बैग उठाया और हाशिम के साथ बाहर की तरफ बढ़ी। वो अब सिर्फ शराकतदार नहीं थे बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। हाशिम को ये कि इंतकाम से बड़ा इंसाफ है, और हानिया को ये कि सच्चाई का सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। वो दोनों एक साथ इमारत से बाहर निकले, जहां धूप की सुनहरी किरणें उनका इस्तकबाल कर रही थीं। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था, और ना ही वो दोनों। उनका सफ़र अब एक नए रुख पर गामजन था, जहां वो अब छुपकर नहीं बल्कि सर उठाकर सच्चाई की जंग लड़ने के लिए तैयार थे।